بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی ون لائن خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ محض ایک ہفتے بعد امریکی صدر ٹرمپ نے مکمل طور پر صحت یاب ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اب پھر سے اپنی انتخابی مہم پر واپس لوٹنے اور جلسے جلوس کرنے کے لیے تیار ہیں، اور وہ ہفتہ تک لوگوں سے روابط کا عمل محفوظ طریقے سے دوبارہ شروع کر سکتے ہیں۔ ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ کورونا انسانی جلد پر 9 گھنٹے تک زندہ رہ سکتا ہے، اس کے مقابلے میں فلو کے باعث بننے والا وائرس انسانی جلد پر 2 گھنٹے تک زندہ رہتا ہے۔ خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ ہاتھوں کی صفائی یا ہینڈ سینیٹائزر سے یہ دونوں فوری طور پر ناکارہ ہو جاتے ہیں، یہ براہ راست رابطے میں زیادہ پھیل سکتا ہے۔ ماہرین کا کہنا تھا کہ اس دریافت سے اس خیال کو تقویت ملتی ہے کہ ہاتھوں کی مناسب صفائی اس کورونا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے اہم ہے۔ کسی میں اس سے متاثر ہونے کا خطرہ اس وقت بھی ہوتا ہے جب وہ کسی ایسی چیز کی سطح کو چھوئے جس پر یہ وائرل ذرات موجود ہوں، اور اس کے بعد اپنے منہ، ناک یا آنکھوں کو چھوئے۔ یہ کورونا سٹیل، پلاسٹک اور سرجیکل ماسک پر 7 دن تک زندہ رہ سکتا ہے۔ سائنسدانوں نے اس کورونا کی زندگی کا تعین 21 ڈگری سینٹی گریڈ والے ایک کمرے میں کیا گیا جہاں نمی کا تناسب 65% تھا۔ ماہرین نے دریافت کیا کہ 3 گھنٹے بعد ٹیشو پیپر اور کاغذ سے وائرس غائب ہو گیا، جبکہ لکڑی اور کپڑوں میں یہ دورانیہ 2 دن تک رہا۔ گلاس اور کرنسی نوٹوں پر 4 دن تک یہ رہا، جبکہ سٹیل اور پلاسٹک پر 7 دن تک اسے دریافت کیا گیا۔ جبکہ دوستو، ہوا میں بھی یہ 3 گھنٹے تک موجود رہ سکتا ہے۔ نئی تحقیق میں جاپان کی کیوٹو یونیورسٹی آف میڈیسن کے ماہرین نے انسانی جلد کے نمونوں سے اسکن ماڈل تیار کیے جو مردہ انسانوں کے ٹیشو سے حاصل کیے گئے تھے۔ ماہرین نے دریافت کیا کہ کورونا انسانی کھال کے نمونوں میں 9 گھنٹے 4 منٹ تک زندہ رہا، جبکہ فلو میں یہ وقت 2 گھنٹے سے کچھ زیادہ تھا۔ امریکہ نے کہا ہے کہ ایرانی حکومت پر زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالنے کی پالیسی جاری رکھی جائے گی۔ امریکہ کا مزید کہنا ہے کہ ایرانی سپریم لیڈر علی خامنہ ای مختص فنڈز کو لڑائی کی سرگرمیوں میں صرف کر رہے ہیں۔ ایرانی لوگوں کی مشکلات کی وجہ موجودہ نظام ہے جو لوگوں کے پیسے کو بیرون ملک اپنے عسکری مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے۔ امریکہ کا مزید کہنا ہے کہ ایران پر عائد کی گئی پابندیوں میں انسانی ضرورت کی بنیادی سامان کی فراہمی پر پابندی شامل نہیں ہے۔ ایران کو مزید بینکاری نظام سے الگ کرنے کی کوشش میں 18 ایرانی بینکوں پر پابندیاں عائد کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ ایگزیکٹو آرڈر کے تحت عائد کردہ پابندیاں بنیادی ضروریات، زرعی اجناس، خوراک، ادویات یا طبی آلات پر لاگو نہیں ہوں گی۔ امریکی صدر ٹرمپ کے کرسمس تک افغانستان سے تمام امریکی اہلکاروں کی واپسی کے اعلان کے بعد نیٹو کے سیکرٹری جنرل نے اعلان کیا ہے کہ تمام رکن افغانستان سے انخلاء کے وقت کے بارے میں مشاورت کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ نیٹو کے تمام ممالک ایک ساتھ ہی افغانستان سے نکلیں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایک ٹویٹ میں انکشاف کیا تھا کہ وہ افغانستان میں تعینات امریکی اہلکاروں کی واپسی پر عمل درآمد کی تیاری کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس سال تمام امریکی اہلکار افغانستان سے نکل آئیں گے اور وہ کرسمس اپنے خاندان کے ساتھ ہی گزاریں گے۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل نے کہا ہے کہ یہ فیصلہ ہم سب کو کرنا ہے کہ ہمیں افغانستان کب اور کیسے خالی کرنا ہوگا۔ سیکرٹری کا مزید کہنا تھا کہ اس وقت افغانستان سے نکل جائیں گے جب اسے یقین ہو جائے گا کہ افغانستان اب محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ سعودی عرب حکومت نے اعلان کیا ہے کہ گنیز بک نے الاحساء کو دنیا کے سب سے بڑے کھجوروں کے باغ کے طور پر اپنے ریکارڈ میں شامل کیا ہے۔ سعودی عرب معیاری کھجور پیدا کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا ملک بن چکا ہے۔ دنیا میں کھجور کا سب سے بڑا نخلستان الاحساء نخلستان ہے، جس میں 25 لاکھ سے زیادہ کھجور کے درخت موجود ہیں۔ اس باغ کو ملنے والی آب و ہوا اور پانی نے اس کی افادیت اور بڑھا دی ہے، کیونکہ یہ باغ اپنی مخصوص آب و ہوا کی وجہ سے پورا سال پھل دیتا ہے۔ آسٹریلیا کی یونیورسٹی کے ماہرین نے نیند سے جاگتے ہی خواب بھول جانے کی وجہ تلاش کرنے کے لیے تحقیقی مطالعہ کیا ہے، جس کے دوران یہ بات سامنے آئی ہے
کہ جب انسان نیند سے جاگتا ہے تو 5 منٹ کے بعد خواب کا بیشتر حصہ بھول چکا ہوتا ہے۔ انسان جب سونے کے لیے لیٹے اور نیند کی گہری وادی میں داخل ہو جائے تو اس کے سامنے فلم کی طرح مناظر چلنے لگتے ہیں جنہیں خواب کہا جاتا ہے۔ بعض اوقات تو انسان کو خواب یاد رہتا ہے، مگر عجیب بات ہے کہ زیادہ تر لوگ بیدار ہوتے ہی اپنے خواب کا بیشتر حصہ بھول چکے ہوتے ہیں۔ ماہرین نے بتایا ہے کہ انسانی دماغ کے متعدد حصے ہیں جو بیک وقت نیند میں نہیں جاتے، ان میں سے کچھ سوتے ہیں اور بقیہ جاگ رہے ہوتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق انسانی دماغ کا ایک حصہ محدود یادداشت اور دوسرا مستقبل کی یادداشت کے لیے مختص کیا گیا ہے۔ اسی طرح محدود یادداشت مستقبل یادداشت تک معلومات منتقل کرنے کا بھی ایک حصہ ہے، جو سب سے آخر میں سوتا ہے اور سب سے پہلے جاگ جاتا ہے۔ کوئی خواب دیکھتا ہے تو یہ محدود یادداشت میں محفوظ ہو جاتا ہے، مگر جب اسے مستقبل یادداشت والے حصے میں منتقل کرنے کی باری آتی ہے تو معلومات منتقل کرنے والا حصہ سو جاتا ہے، جس کی وجہ سے خواب یاد نہیں رہتا۔ برطانوی سائنسدانوں نے خبردار کیا ہے کہ کورونا بھی دیگر بیماریوں کی طرح دائمی رہ سکتا ہے۔ پروفیسر گیم آکلینڈ نے دعویٰ کیا ہے کہ کورونا بھی شاید کبھی ختم نہ ہو اور ہمیشہ ساتھ رہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کورونا بھی دیگر دائمی بیماریوں کی طرح زندگی بھر رہ سکتا ہے اور اس کورونا سے صحت یاب ہونے والے مستقبل میں بھی محفوظ نہیں ہوں گے۔ پروفیسر نے مستقبل کے تباہ کن اثرات سے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اگر ایک شخص کورونا سے صحت یاب ہو کر دوبارہ اس کا شکار ہو سکتا ہے تو کورونا ہمیشہ اس کے ساتھ رہ سکتا ہے۔ دوسری جانب انسانی جسم کے کورونا سے لڑنے اور قوت مدافعت پیدا کرنے کی صلاحیتوں کو لے کر سائنسدان اب تک کسی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے ہیں۔ بل گیٹس نے کہا ہے کہ اگر کورونا ویکسین کی بروقت تیاری، اس کی کامیابی اور وسیع پیمانے پر استعمال کی صورت میں صرف امیر ممالک میں سن 2021 کے اختتام تک، بل گیٹس کا کہنا تھا کہ کورونا کی وبا سے سب سے پہلے دولت مند ممالک، اس کے بعد ترقی پذیر اور آخر میں غیر ترقی یافتہ ممالک نجات حاصل کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ کورونا کو شکست دینے کا انحصار اس کی ویکسین کی تیاری، اس کی کامیابی اور وسیع پیمانے پر تقسیم پر منحصر ہوگا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ بہت سے ممالک میں کورونا کی ویکسین کی تیاری کے دعوے کیے جا رہے ہیں، مگر ان کی کامیابی کا فی الحال کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ زندگی معمول پر آنے میں ابھی وقت لگے گا اور سب سے پہلے معمول پر زندگی صرف امیر ممالک میں آئے گی۔ بل گیٹس کا کہنا تھا کہ کورونا کی تیاری کے بعد اس کی امریکہ میں تقسیم اور دوسرے ممالک کو فراہمی میں اختلافات بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ نواز شریف کا کہنا ہے کہ اب قوم نے اپنا فیصلہ صادر کرنا ہے اور جب قوم فیصلہ سنائے گی تو سب فیصلے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ لندن میں پاکستانی صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے سابق وزیر اعظم نواز شریف نے خود کو اشتہاری قرار دینے کے حوالے سے کہا کہ جو کچھ ہو رہا ہے کیا قوم اس سے اتفاق کرتی ہے؟ اب تو قوم نے فیصلہ صادر کرنا ہے، سارے فیصلے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، قوم اپنا فیصلہ صادر کر کے رہے گی۔ زلمے خلیلزاد نے کہا ہے کہ افغان حکومت پاکستان کے ساتھ سائیڈ ڈیل کر سکتی ہے اگر افغانستان حکومت اور طالبان معاہدہ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو وہ پاکستان کے لیے اقتصادی مراعات دیکھ رہے ہیں۔ زلمے خلیلزاد کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سفارتکاری میں مددگار رہے، ان کا مدد کا شکریہ۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم داخلی امن کے حوالے سے پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک معاہدے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ دونوں ممالک اس بات پر اتفاق کریں گے کہ ایک دوسرے کی سیکیورٹی کے لیے خطرہ بننے والے گروہوں کو اپنی سرزمین کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ایسی معاشی وجوہات ہیں جو خطے کے لیے تبدیلی کا باعث ہوں گی، لیکن اس کے لیے افغانستان میں امن آنا ضروری ہے۔ مسجد الحرم میں عمرے کی ادائیگی کے آغاز سے اب تک 24,000 افراد نے عمرے کی سعادت حاصل کر لی ہے، تاہم عمرہ کرنے والوں میں سے کسی ایک میں کورونا کیس رپورٹ نہیں ہوا۔ حکومت نے مسجد میں کھانے پینے پر پابندی عائد کر رکھی ہے، لیکن احتیاطی تدابیر کو برقرار رکھنے اور حجاج کرام کے مابین روابط کو روکنے کے ساتھ زمزم کے پانی کے کنٹینروں کو دوبارہ تقسیم کرنے کے لیے
جدید ترین ٹیکنالوجی کا استعمال کرنے پر بھی حکومت غور کر رہی ہے۔ جرمن فیڈرل سینٹر برائے نیوٹریشن نے کہا ہے کہ آڑو شوگر کے مریضوں کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ آڑو وٹامنز اور معدنیات کا خزانہ ہے۔ اس میں وٹامن اے، بی، سی، ای اور کے جیسے طبی مرکبات پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ آڑو میں پوٹاشیم اور میگنیشیم کی بڑی مقدار بھی موجود ہوتی ہے۔ 100 گرام آڑو میں 48 کیلوری ہوتی ہے۔ اس میں تقریباً کوئی چربی نہیں ہوتی، جبکہ تقریباً 9 گرام چینی ہوتی ہے۔ آڑو میں موجود وٹامن اور معدنیات مدافعتی نظام کو مستحکم کرنے میں مدد دیتے ہیں، قلبی نظام کی صحت کو بڑھاتے ہیں اور دل کی بیماریوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ آڑو میں ایسے مادے اور وٹامن ہوتے ہیں جن میں اینٹی آکسیڈنٹ اثر ہوتا ہے جو آزاد ریڈیکل کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ یہ تیزی سے ڈھلتی عمر کی رفتار کم کرتے ہیں اور بڑھاپے کو روکتے ہیں۔ آڑو غذائی ریشہ سے مالا مال ہوتا ہے جو ہاضمہ کے عمل کو تیز کرتا ہے اور لمبے عرصے تک بھوک محسوس کرنے میں مدد کرتا ہے۔ آڑو میں غذائی ریشہ خون میں شوگر کی سطح کو ایڈجسٹ کرتا ہے اور اس سے شوگر سے بچانے میں بھی مدد مل سکتی ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ دین کی تنظیم نو کی بات کرنے والوں کا ملک خود بحران کا شکار ہے۔ مسلمانوں کو نشانہ بنانے کے عمل کو یورپی سیاستدان اپنی ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے فرانسیسی صدر میکرون کو سخت خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارے دین کی تنظیم نو کی بات کرنے والے میکرون کا ملک خود بحران کا شکار ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے میکرون کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ آج متعدد مغربی ممالک میں اسلام دشمنی کی حکومتیں بھی پشت پناہی کر رہی ہیں۔ اسلام دشمنی کا مقابلہ کرنے کی بجائے یہ سب بڑی برائی اپنے معاشرے کے ساتھ کر رہے ہیں۔ دوستو، فرانسیسی صدر میکرون نے کہا تھا کہ فرانس کے 60 لاکھ مسلمان اپنا الگ معاشرہ تشکیل دینا چاہتے ہیں۔ انہیں روکنے کے لیے سخت قوانین وضع کیے جانے چاہیے۔ اس موقع پر انہوں نے اپنا 4 نکاتی ایجنڈا بھی پیش کیا تھا، جس کے تحت غیر ملکی اماموں اور مساجد کی فنڈنگ کے ساتھ ساتھ گھر پر تعلیم و تربیت پر بھی پابندی لگانے کی تجویز دی گئی تھی۔ نیا قانون پاس ہونے کی صورت میں مسلمان خواتین گھر سے باہر حجاب نہیں لے سکیں گی، جبکہ کئی دیگر مذہبی عقائد پر بھی قدغن لگ جائے گی۔ اس کے جواب میں دوستو، ترک صدر کا رد عمل سامنے آیا ہے۔ انہوں نے سخت ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ صدر میکرون کے بیانات کھلم کھلا اشتعال انگیزی ہے۔ حکومت نے شہباز شریف اور ان کے اہل خانہ کا نام ECL میں ڈالنے کی منظوری دے دی ہے۔ شہباز شریف کو کمرہ عدالت سے گرفتار کیا گیا تھا، جس کے بعد احتساب عدالت نے انہیں 14 روزہ جسمانی ریمانڈ پر نیب کے حوالے کر دیا تھا۔ پاکستان کی وفاقی حکومت نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں نواز شریف کے اخباری اشتہار کے لیے اخراجات جمع کروا دیے ہیں۔ نواز شریف کو بذریعہ اشتہار طلب کیا گیا ہے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے رجسٹرار آفس میں 60,000 روپے جمع کروائے۔ دوستو، یاد رہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے العزیزیہ کیس میں نواز شریف کو بذریعہ اخباری اشتہار طلب کرتے ہوئے کہا تھا کہ نواز شریف کی بذریعہ اشتہار طلبی کا تمام خرچہ وفاقی حکومت برداشت کرے گی۔ اقوام متحدہ کے لڑکیوں کے عالمی دن کی مناسبت سے گرلز ٹیک اوور مہم کے تحت فن لینڈ کی وزیر اعظم سونام مرین نے ایک دن کے لیے اپنا عہدہ نوجوان لڑکی کے حوالے کر دیا۔ ذمہ داریاں سنبھالنے کے بعد لڑکی نے قوم سے خطاب بھی کیا۔ اپنے خطاب میں ایک دن کی وزیر اعظم نے کہا کہ صنفی امتیازات کی وجہ سے ہم لڑکیوں کو زندگی کے ہر شعبے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ ہم محض مظلوم نہیں، ہماری مدد سے کئی مسائل بھی حل ہو سکتے ہیں۔ دوستو، ایک دن کے لیے وزیر اعظم کے عہدے پر فائز ہونے والی لڑکی نے کوئی سرکاری حکم نامہ یا قانون تو جاری نہیں کیا، تاہم انہوں نے ٹیکنالوجی کے میدان میں لڑکیوں کی زیادہ سے زیادہ شمولیت کے لیے اہم ملاقاتیں کی۔ گرلز ٹیک اوور کی اس مہم کے تحت ہر سال مختلف ممالک میں لڑکیوں کو ایک دن کے لیے مختلف سرکاری اور نجی ادارے کا کوئی اہم عہدہ دیا جاتا ہے۔ پوری دنیا میں صحت کی فکر رکھنے والے افراد اپنی غذا کا خاص خیال رکھتے ہیں، جن میں کھانے کی مقدار، غذائیت اور کیلوریز شامل ہیں۔
اب اس کام کے لیے ایک سمارٹ پلیٹ بنائی گئی ہے جو ایک ہی وقت میں 10,000 سے اوپر کھانے پہچان سکتی ہے۔ اس کا وزن کرتی ہے، غذائیت اور کیلوریز کا احوال بتاتی ہے۔ دنیا کی اس پہلی ذہین پلیٹ کو سمارٹ پلیٹ ٹاپ ویو کا نام دیا گیا ہے۔ دوستو، اس پلیٹ سے خوراک میں پروٹین، کاربوہائیڈریٹس، کیلوریز اور چکنائیوں کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ اس کام میں چند سیکنڈ لگتے ہیں۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔